ہم نے ایک بڑے فیصلہ کن اور اہم موڑ پہ آپ کو بلایا ہے. اب فیصلہ کرنا ہے ہمیں بھی، سندھ کے شہری علاقوں کو بھی، بانیان پاکستان کی اولادوں کو بھی، اور اس شہری سندھ میں پاکستان سے بھر سے رہنے والے پاکستانیوں کے حوالے سے یہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. کل پاکستان کے ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. پاکستان کے ایک صوبے نے اس طرح اپنے آپ کو بڑھتا ہے جیسے کہ وہ الگ کوئی ملک. میں پاکستان کی ضمیر سے سندھ کے شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے جمہوریت پسند، انصاف پسند لوگوں سے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں سندھ کے دانشوروں سے، وکیلوں سے، حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں سے، سب سے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی جانب سے سوال کرتا ہوں، کیا سندھ پاکستان کے آئین سے متصادم کوئی قرارداد سندھ یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ منظور کر سکتا ہے؟ یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی ریاست کو. اور کون کر رہا ہے؟ جو 17 سال سے 18 سال سے بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ سندھ کے اندر 2 طبقے بنائے انہوں نے. ایک وہ 97% بجٹ کراچی، پھر حیدرآباد میں پخاز نواب شاہ شکر کو شامل کر لیں، 100%. جو 100% بجٹ بنا کے دیتے ہیں ان کا اختیار 1% بھی نہیں ہے، اور جو 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں وہ 100% سندھ کے اختیار کے اور وسائل کے مالک ہیں. اس طرح کا نام گھر نہیں چل سکتا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے. مسئلے کا حل ایم کیو ایم سمجھتی ہے مکالمہ ہے، دھمکیوں سے نہیں چلے گا. یہ دھمکیاں ہم نے نہیں دی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ آج جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوئی غلام ہے یا غلامی قبول کر سکتے ہیں. ہم مجبور وفا لوگ ہیں، پاکستان کے محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، امن سے رہنے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ نے کس خوف سے یہ قرارداد پیش کر دی، اور یہ قرارداد کیسے پیش کی جا سکتی تھی؟ پاکستان پوری تاریخ نکالے، متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے. ہم مکمل طور پر پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے. کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے. پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی بھی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ ہے. پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح کی مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا. سرحد
اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا. یہ واحد صوبہ تھا، کیونکہ خواب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو آج واضح ہو گیا ہے. جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کیا ظلم تھا پاکستان کے ساتھ؟ یہ کون سا انصاف تھا؟ یہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد کس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ لی ہے وہ وزیر اعظم. اور الیکٹورل تاریخ دیکھ لی جائے تو 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 صوبوں سے 55% پاکستان سے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا تھا، اپنے لسانی ہونے کا اعلان کیا تھا. اور جو 4 صوبے پاکستان میں تھے وہاں سے صرف 1.5 صوبوں میں الیکٹورل ووٹ کی بات ہو تو صرف 1.5 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی. آج ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنی بار 18 سال تو یہی ہیں، ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے 1972 کے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک تو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ میں. میں پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا طاقت کسی اور صوبے میں ہے؟ کیا تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ایسی کہیں تقسیم ہے؟ کسی صوبے میں لسانیت کی بنیاد پر سن 72 میں لگنے والا کوٹا انتظامی تقسیم نہیں تھی، لسانی تقسیم تھی. ہم نے پورے پاکستان میں جا کے اپنے مقدمے لڑے. ہاں ایک لسان سے ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن سندھ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کثیر اللسانی صوبہ ہے، تو حکمران بھی کثیر اللسانی ہونے چاہیے تھے نا میرے بھائی. سب بستے ہیں نا یہاں پر. صرف کراچی جس کی آبادی میں ابھی 1.5 کروڑ لوگ کم گنے گئے ہیں، وہ 37% ہے سندھ کا. تو آپ بتائیے کیا آبادی کے لحاظ سے اقتدار میں بھی باقی لسانی اکائیوں کا کوئی حصہ بچا ہے؟ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے، پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی عدالت سے، پاکستان کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، جو سلوک 50 سال سے سندھ کے شہری علاقوں میں ہوا ہے پاکستان کے کسی حصے میں ہوا ہے؟ آپ حق کے لیے آواز، اپنے حق کے لیے اپنے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہر آواز کو آپ غداری قرار دے دیتے ہیں. اور یہ آج اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی ایسا اب تک مطالبہ نہیں ہے جو آئین سے متصادم ہو. کوئی ایک لفظ ایم کیو ایم کا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف ہو. ایک آواز لگی تھی تو ایم کیو ایم نے تاریخ رقم کی تھی، اپنے بانی لیڈر کو اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا. پہلے پاکستان، بعد میں ایم کیو ایم. میں کوئی ابھی دیگر لیڈروں کی جانب سے ورنہ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی پاکستان کی تقسیم کا نعرہ ہے. اور یہ جو قرارداد ہے سندھو دیش کے خواب کو زندہ رکھنے کی قرارداد ہے. سندھ کو ایک صوبے کے لحاظ سے ہم سب نے قبول کیا ہوا ہے. قبول کیا ہوا ہے، ذرا مائنس کر دیں ہمیں. آپ نے جو 72 سال پہلے کوٹا لگایا تھا، اگر ہم پلٹ کے یہ دیکھتے
کہ اس کوٹے سے ایک بھی غریب ہاری کے بچے کو میڈیکل کالج انجینئرنگ کالج میں پڑھتا دیکھتے تو ہم کہتے چلو ہماری قربانی کسی قابل آئی ہے۔ آپ نے اس کوٹے کے ذریعے جاگیردارانہ نظام کو پاکستان میں آج سندھ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس شہر کی وجہ سے۔ لیکن پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے 4 میں سے 3 صوبوں میں غربت کم ہوئی ہے۔ کہیں غربت بڑھی ہے تو سندھ میں بڑھی ہے، کہیں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول بچے ہیں تو سندھ میں ہیں۔ تو بھائی جو آپ کو 22,000 ارب ملے ہیں یا 30,000 ارب ملے ہیں اتنے عرصے میں مستقل، کہاں سے ملے؟ نیشنل فائنینس کمیشن سے ملے ہیں، جس میں اگر آپ قومی خزانے میں کراچی کا رول کم بھی کر دیں تو 50% تو ہوگا نا۔ تو 30,000 ارب میں سے 15,000 ارب کراچی کے ہیں، باقی وفاق کے ہوں گے، سندھ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی عیاشی کا سامان تو مہیا نہیں کیا جا رہا۔ چلے آپ کراچی نہیں لاڑکانہ دکھا دیتے ہیں ہمیں۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ آئین جو ایک زندہ دستاویز ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، انصاف کی فراہمی اور پاکستان میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کے حقوق کے تحفظ کا قسم کھاتی ہے۔ ویسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس 5 سال بعد یہ واحد ایم کیو ایم ہے جس نے 10 سال کے بجائے 5 سال بعد وہ کرایا تھا، سینسس کرایا تھا، دوبارہ کرایا جائے۔ اور میں ریاست سے خاص طور پہ افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں اپنی نگرانی میں کرائیں، سندھ کا مقدر بدل جائے گا۔ سندھ کے شہری علاقے، سندھ کی آبادی کا 60% ہے جو کماتے ہیں، ان کو احساس ہے۔ یہ پورے شہری سندھ نہیں، دیہی سندھ کی ایک ایک ضرورت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ سن 47 سے شروع ہوتی ہے، باقی تمام پاکستان کے علاقوں کی 6,000 7,000 سال کوئی اپنے حقوق کے لیے 5,000 سال کی تاریخ کی گواہی نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ جو سندھی مسلمان ہیں وہ پہلے کے آئے ہوں گے، ان سے پہلے بھی کوئی رہتا تھا۔ یہ سندھ دھرتی کا نعرہ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے خلاف جو آئے ہیں پہلے سندھ میں، ان کے خلاف سندھ کے ہندوؤں نے لگایا تھا، دھرتی ماں کا نعرہ۔ تو پاکستان کا آرٹیکل 239 کا 4 صوبے، بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے آئین نے پاکستان میں مزید صوبے بنانے کا اختیار رکھا ہے، امکان رکھا ہے، اس کا طریقہ رکھا ہے۔ یہ کون سی حکومت ہے آج سندھ کے اندر جس نے یہ پیش کیا ہے؟ اپنے ہی لیڈر، اپنے بانی جس کے نام پہ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ایوانوں میں جا رہے ہیں، یہ اس کے خلاف قرار دے ریولوشن آئی ہے۔ یہ ریولوشن ہمارے کسی مطالبے کے نہیں، پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے وجود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کے خلاف۔ یعنی آپ آئین کا تقاضا کریں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور بھائی بات آگے بڑھے گی، یہ جو اب تک آئین میں ہے کہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ ان میں مزید صوبے بننے نہیں، یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہ آئین کی روح سے یہ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ تو بھائی چلیں 248(6) پہ بات کرتے ہیں، جو یہ اجازت دیتا ہے وزیر اعظم کو، جو یہ وزیر اعظم کو اجازت دیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہو، اور اس سے غیر معمولی صورتحال کیا ہوگی کہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے 2008 میں دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہو، اور آج 17 سال بعد 4 بدترین رہائش کے قابل شہروں میں شمار ہوتا ہو، تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ ایم کیو ایم نے جب پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی جمہوریت کو ہماری شدید ترین ضرورت تھی 26ویں ترمیم میں، تو کیا مانگا ہے ہم نے پہلے؟
وسائل مانگے، اقتدار مانگا ہے، کیبنٹ میں اپنے لیے سیٹیں مانگی ہیں، یا پورے پاکستان کے عوام ایک ایک گوٹ میں، ایک ایک دیہات میں، ہر شہر میں بسنے والے ایک ایک آدمی کے گھروں تک پینے کے پانی کے بنیادی حق کے لیے بات کی ہے؟ نکاسی آپ کی بات کی ہے، ان کی حکمرانی کی بات کی ہے۔ 144 شہروں میں ضلع، آرٹیکل 140 آئین کا حصہ ہے، کون خلاف ہے اس کے؟ اور ایم کیو ایم یہ مطالبہ کب کر رہی تھی؟ جس کا ایک کونسلر پورے پاکستان میں نہیں ہے، یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں ہم 140 ہے۔ میئر ہمارا ہے کراچی کا، حیدرآباد کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھے جو تم اپنے میئر کو اختیار نہیں دے رہے ہو۔ آج ان کی وجہ سے پاکستان دنیا کے بدترین جاگیردارانہ نظام کا شکار اور شکنجے میں پھنسا ہوا ملک ہے۔ میں پھر یہ سوال رکھ رہا ہوں، آئینی مطالبے، ایوان میں قراردادیں، عدالتوں میں مقدمے، اور وہ مقدمے بھی جو جیت چکے ہیں، 140 کا مقدمہ جب ایوانوں نے اس کو کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا تو عدالتوں سے یہ ایم کیو ایم یہ جیت کے آئی ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہے۔ تو جناب آپ کے نظر میں اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہے تو آپ کی بھی ہماری نظر میں پھر آپ کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اگر پاکستان کا آئین، یہ والا آئین ہمیں اختیار دیتا ہے کہ ہم دھرنے دیں، سڑکوں پہ آئیں، آج اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر 25 کروڑ عوام کا مقدمہ لے کر عدالتوں میں گئے ہیں، ایوانوں میں بات کی ہے، قانون سازی کی ہے، لوگ ہمیں 18ویں ترمیم کا تانا دیتے ہیں، ہمارے بغیر بھی ترمیم منظور ہو جاتی، 140 سے ڈلوایا اسی لیے تھا، اس گناہ میں شریکی اس لیے ہوئے تھے کہ پاکستان کی عوام کو، کیا اس میں کوئی کراچی اسپیسیفک بات کی گئی تھی؟ تو بھائی آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں تو آپ نام تبدیل کرنا شروع کریں، سندھ پولیس کا نام سندھی پولیس رکھ دیں، آپ سندھ سیکریٹریٹ کا نام سندھی سیکریٹریٹ رکھ دیں، یہاں کے پختونوں کو، یہاں کے پنجابیوں کو، یہاں کے مہاجروں کو، یہاں کے بلوچوں کو، یہاں کے سرائکیوں کو، سب کو آپ بتا دیں کہ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے یہاں پر، آپ کے حقوق کے لیے کوئی کھڑکی اور دروازے موجود نہیں ہیں، کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ رویہ تو یہی ہے۔ کراچی آپ کے بغیر زندہ رہ سکتا، آپ کراچی کے بغیر نہیں رہ سکتے جناب، لوٹ کا مال ہے آپ کے لیے۔ اور جو یہ قرارداد پیش ہوئی ہے یہ پاکستان کی تقسیم کے سازش کے برابر ہے، اس میں سارے عناصر وہی ہیں، اس میں ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی موجود ہے، الشمس البدر بھی موجود ہے، اور اس میں نیازی بھی موجود ہے۔ کراچی سے جیتے، میں کراچی کے عوام سے بات کروں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے، آپ جماعت اسلامی سے جا کے پوچھیں گے آپ سندھ دیش میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم تو صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور صوبے کی بات پورے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہوا ہے تو مزید صوبے تقسیم ہونے سے صوبے کیسے تقسیم ہو سکتے ہیں؟ اگر صوبے کی تقسیم سے صوبے تقسیم ہو رہے ہیں تو پھر کراچی کو کس نے تقسیم کیا ہے 7 ڈسٹرکٹ میں؟ لاہور تو 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کے لیے اس کی خلاف سازش ہوئی ہے، اس کے حق میں ہوا ہے، اور کراچی کو بار بار، اچھا یہ ڈسٹرکٹ بنے کس دور میں؟ صرف ایک ہی دور میں بنے، ہر دور وہ جو پیپلز پارٹی کا تھا اس میں کراچی کی محبت تو بنائے گئے ہوں گے، کیا ملیل لسانی ذہنیت کے ساتھ نہیں بنایا گیا تھا؟ کہ کماڑی اسی ذہنیت کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو بھائی حد ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں جناب عالی، آئین
پہ عمل درآمد کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا پورا کا آپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یہ آئین کہ جہاں غیر معمولی حالات ہوں، جہاں کی تباہی سے پاکستان کی تباہی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کی کمزوری سے پاکستان کی دفاع کی کمزوری براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے سلامتی سے پاکستان کی سلامتی براہ راست وابستہ ہو، جہاں کے امن سے پاکستان کا امن براہ راست وابستہ ہو، وہاں کے لیے آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین میں 248 سے ریفرینڈم کرانے کا اجازت دیتا ہے۔ 48 صرف 48 48 248 48 کلاس 6 48 یا آرٹیکل 48 آرٹیکل 48 کا کلاس 6 ہوا ہے نا پہلے بھی ریفرینڈم کرا دیجیے آپ سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 239 کے چھوڑ اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہو گیا، اب کہیں کوئی غداری تو سڑکوں پہ جواب دیا جائے گا۔ آئے مرد بنے آئے نا آپ ہم نے اس برے ترین دور میں شہر نے ٹیکس دینا نہیں چھوڑا ہے، آپ تو ٹیکس دینے کے عادی نہیں ہیں۔ جو لوگ ٹیکس نہ دیتے ہیں وہ حق حکمرانی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اسمبلی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی تنخواہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہیں، آپ کی عیاشی ہمارے پیسے سے چل رہی ہے، آپ کی حفاظت ہمارے پیسے سے چل رہی ہے۔ سندھ پولیس کی تنخواہ یہ شہر دیتا ہے جس کو آپ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کرپشن ہے جناب، آپ نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے جو آپ کو 50 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، اور جن کو نہیں دے رہے ہیں وہ غلام آپ کے رہ نہیں سکتے ہیں، آپ کو غلامی سے بچانے والے لوگ ہیں۔ شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں، اور کوئی دورہ معیار نہیں ہوگا کہ کراچی کے مستقبل پر اگر گورنر ہاؤس میں کوئی بات ہو رہی ہے اور گورنر نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ اس پہ گورنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیں۔ جی کریے، ایک ہی قانون رکھیے، پھر پنجاب کے گورنر ہاؤس سے لگنے والے جی بھٹو کے نعرے پہ بھی بات کی جائے، شمولیت وہاں ہو رہی ہے۔ وہ اور ساتھ میں جو کے پی کے کا گورنر ہاؤس ہے، وہ تو ہمیں تو کبھی اعتراض نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی پولیٹیکل نومینیز ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو اس کو قانون میں اور درج کر دیں۔ پھر صدر مملکت کے یہاں بھی بلاول صاحب کھڑے ہو کے اپنی وہ نہیں دے سکتے تھے۔ ہم تو گورنر ہاؤس ایز این ایم کیو ایم نہیں جاتے ہیں، اس کراچی شہر کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ تو کوئی اور چیز اب رمضان تک دعاؤں میں لگیں گے، پھر دوا شروع کریں گے۔ ہم علاج تو کرنا ہے۔ یہ شہر اگر بیمار رہ گیا تو پاکستان کو صحت کا کوئی بھی اس کے لیے امکان نہیں رہ جائے گا۔ صحیح۔ تو اگر کوئی علاج تو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے ایوانوں میں جگہ نہیں چھوڑی ہے، عدالتوں کے فیصلے آپ کچرے کے ڈھیروں میں ڈال دیتے ہیں، یہ عیاشی دنیا میں کسی ملک کے حکمران میں نہیں کہ آئین میں درج جس شق کو چاہیں اس پہ عمل کریں، جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں۔ یہ پورا کا پورا آئین عمل درآمد کے لیے ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے جناب عالی۔ ہم پھر عدالت میں جائیں گے، توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ کی۔ کئی سال پہلے ہم نے اس سے 140 کے حق میں پاکستان کے آئین کے اس مقدس دستاویز کے حق میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کئی بار اس کو مجروح بھی کیا ہے۔ ایک ہم ہے کہ اس کے حق میں ایک مقدمہ جیت کے لائیں۔ ریاست پاکستان کی ریاست اس پہ عمل درآمد کروائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ کوئی عمل نہ ہو، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو عمل کریں، ایم کیو ایم کے کسی مطالبے پہ عمل نہیں کرو، آئین کے آرٹیکل پہ تو کرو۔ آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کے فیصلے میں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ سینسز میں بتائیے، سوال ہے میرے پاکستان کی ضمیر سے، آپ نے تو اپریل کو کون سا سال تھا؟ 2023 اپریل میں آپ نے کراچی کی آبادی 1,60,000 سے 1,30,00,000 کر دی تھی نا۔
تو یہ 2 کروڑ سے اوپر کیسے چلی گئی؟ وہ کس نے چورائی تھی اور کس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے؟ ان چوروں کے پر ان چوروں کی FIR کٹوائی جائے، ان کو قومی مجرم قرار دیا جائے۔ اور جس شہر میں جناب عالی میں احترام کرتا ہوں صدر مملکت کا، جب 2008 میں جب صدر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان کا صدر کہہ رہا ہے۔ پھر پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ ہے، اس شہر میں 3.5 پونے 4 کروڑ کے لوگوں کے لیے گندم آتا ہے، پانی جتنا ہے اور جتنا کم ہے 21 ایسے کرائیٹیریاز ہے جس کے یہ پتہ لگتا ہے کہ شہر اب 4 کروڑ تک پہنچ رہا ہے، جو پورے ملک کو پال رہا ہے۔ پورے پاکستان کی ایک QC نہیں ہے ایسی جس کی نمائندگی شہر میں نہ ہو۔ یہ پورا پاکستان ہے، منی پاکستان نہیں ہے جناب، جو پاکستان کو کما کے دے رہا ہے، بچا رہا ہے۔ یہ آج کا کیا بات کر رہی ہے؟ یہاں کی پاکستان کی آئین کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے استحکام کی بات کر رہی ہے اور انصاف کی بات کر رہی ہے۔ انصاف ہی امن کی ضمانت ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ اور 50 سال سے اور کراچی کے لوگوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے جا کے حساب لیا جائے، آپ بات کریں، مذاکرے کریں۔ اس نے سندھو دیش کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ اور یہ بات حافظ نعیم الرحمان بھی کراچی میں آگے بتائیں کہ انہوں نے کس دلیل کی وجہ سے آئین کے ایک آرٹیکل کے خلاف اور اپنی ایک سیٹ پہ، اس کا مقصد آپ کو کچھ مل رہا ہے۔ آپ شریک جرم ہیں اس کراچی کے مقدمے میں جناب، جہاں 52 اگر ہم ہارتے بھی تو میئر ہمارا ہوتا ہے یہاں سے 52 یعنی کہ ایک فیصل آباد کے برابر کا شہر غائب ہے کراچی میں، اور آپ ایسے بے شرم بے غیرت لوگ ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب آپ کا جب آپ سے مجھے ہمیں پتہ آپ سے وعدہ کر لیا گیا تھا اس شہر کے میئر کی، اب نہیں بنے ہیں تو سہولتیں لے رہے ہیں۔ اس شہر کی حالت میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ حافظ نعیم الرحمان آ کے بتائیں، یہ شہر جس حالت میں ہے کتنے % یو سی آپ کے پاس ہے، اس کا حساب کتاب دیں آگے۔ اور پھر PTI بتائے، کراچی میں رہنے والے، کراچی کی دشمنی کا شکار PTI کو سپورٹ کرنے والے جواب دیں، انہوں نے یہ کیا کیا ہے؟ کل کراچی کے خلاف ووٹ دیا ہے، کراچی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، کراچی کو للکارا ہے انہوں نے، سندھ کے شہری علاقوں کو، اور پاکستان کے آئین کو للکارا ہے، پاکستان کے جہاں جہاں پر صوبے بننے کا ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی منافقت کے بارے میں کون بات کرے گا؟ جو پنجاب میں بیٹھ کر صوبے بنانے کی بات کرتی ہے، سرائکی صوبے کی، جو پنجاب میں بیٹھ کر آرٹیکل 140(1) کی بات کرتی ہے، تو سندھ دوسرا ملک ہے میرے بھائی؟ اگر تمہارے دماغ میں بھی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہونا نہیں ہے جناب عالی، نام چینج کر، تو آپ یہ بات کر لیں اور ڈرائیں نہیں ہمیں، نام چینج کر، ڈرائیں نہیں ہمیں۔ ہجرتیں ایسے نہیں ہوتی پھر 2 طرفہ بھی ہو جاتی ہیں، فسادات سے ڈرائیں نہیں، آپ کو پتہ ہے غیرت مند لوگ ہیں، پاکستان کی محبت میں، شرافت میں اور وفا کی مجبوریوں کے تحت اس ملک میں 77 سال سے رہ رہے ہیں۔ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں 80% میں نہیں ہوتا ہوں، تو میں ناراض ہوں جو نہیں ہوتا ہوں، ہر درجے پہ ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اور کوئی سوال؟ یہ ہر سوال کا جواب ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے کریں۔ یہ اچھا سنیں، یہ جو بات میں نے رکھی ہے، بھاڑ میں جائے یار MQM بھائی، پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، صوبہ ڈوب رہا ہے، یہ زیادہ بڑی اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے، اگر غلط فہمی تو دور ہو جائے گی۔ کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے یار، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آئین سے متصادم کوئی چیز نہیں منظور ہو سکتی ہے، یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، یہ کاغذ کے ایک نفرت نامے سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ہوئی وزیر اعظم مجبوری کی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت ہے کہ سب لوگ ہمیں گالی دے رہے تو کچھ مانگا ہی نہیں آپ نے،
26ویں ترمیم میں. بھائی یہ پورے پاکستان کے لیے مانگ لیا تھا. اس کا مطلب سیاست نہیں کر رہے اپنے لیے. یہ بتا رہے ہیں جب بیٹھائیں گے تعدیبی کارروائی کریں گے تو پوچھیں گے نا دی تھی یا آپ کو محسوس ہوئی یہ کیا ہوا. یہ ساری اتنی گفتگو سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. یہ سوال زیادہ اہم ہے. پاکستان کے مقدر سے اہم زیادہ سوال آپ یہ کر رہے ہیں. یہ بیٹھا ہوا دیکھ کے بھی ٹھیک ہے وہ بھی لے آئیں گے سینسس کے بعد. یہ صوبے کا مطالبہ شفٹ ہونے والا یاد رکھیے گا. کوئی اور کر رہا ہوگا 5 سال بعد. اگر یہ ایک بار مردم شماری ٹھیک ہو گئی اور ہونی ہے تو اس کے بعد یہ مطالبہ شفٹ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ.